السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان نیوز پر آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوں۔ آج دو بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں، اسٹاک مارکیٹ کراچی میں دہشت گردی کا واقعہ اور بجٹ کی منظوری۔ ہم ان کا جائزہ لیں گے۔ خبریں تو اب تک پہنچ ہی چکی ہیں، مختلف اینگلز آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک اینگل میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو بیانات ہیں اور جو اس کی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں دھماکے کی، اس پہ اگر ہم جو خود ذمہ داران جو ہیں اس ملک کے وہ بات کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو بلیو کریں اور اس تو وہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ان کے ایکشن پر کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تو ظاہر ایک بہت اچھا ایکشن، سب ہی اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہوا کہ بڑے بروقت اس پہ کنٹرول ہوا اور حملہ ناکام ہوا۔ یہ بروقت ایکشن کیا کس نے، اس کا بھی جائزہ لیں گے، اور اس حملے میں شہید ہو جانے والوں کا بنے گا کیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، کرونا باقی ساری دنیا کے لیے بے شک مصیبت ہے، معیشت کی تباہی ہے، پاکستانی عوام کے لیے بھی بیماری ہے اور موت ہے، لیکن اگر یہ رحمت ہے تو صرف ایک شخص کے لیے، اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان، جو اس کے ہر عیب کا پردہ بن کر سامنے آیا اور اس کی ہر ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کرتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن کب تک؟ بجٹ منظور ہونے تک تو ایسا ہوا، لیکن بجٹ کی منظوری کیا پاکستان کو معاشی طور پر آگے لے جانے کا ذریعہ بنے گی، یا اپروول آف دی بجٹ بگننگ آف دی کاؤنٹ ڈاؤن ہے؟ اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ ناظرین، پہلے بات کرتے ہیں اسٹاک ایکسچینج پر ہونے والے حملے کی۔ یہ حملہ آور نوجوان لوگ تھے جو ایک گاڑی میں جب پہنچے اسٹاک مارکیٹ، اور انہوں نے اسٹاک مارکیٹ کے بلڈنگ میں گھسنے کی کوشش کی، تو پہلے اس نے باہر دھماکہ کیا اور پھر فائرنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن گیٹ پر موجود بہادر سیکیورٹی گارڈ نے اس پر ریٹیلیٹ کیا اور کاؤنٹر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہ خود بھی شہید ہوا اور اس نے پہلا دہشت گردی وہاں مار گرایا۔ اسی اسنا میں نو ڈاؤٹ کہ ریپڈ ایکشن کے تحت پولیس بھی وہاں پہنچی، اور پولیس مقابلے کے نتیجے میں دہشت گرد بھی مارے گئے، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے اور کچھ اہلکار بھی شہید ہوئے۔ ناظرین، یقیناً ایک ہم لوگ چونکہ ایک عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہیں اور اس حوالے سے بہت ویجیلنٹ ہو بھی گئے ہیں اور ٹرینڈ بھی ہو گئے ہیں کہ کس طرح سے فوری طور پر ریئیکٹ کرنا ہے کسی دہشت گردی کے واقعے کو۔ اس کا مظاہرہ آج کراچی میں ہوا بھی کامیابی کے ساتھ، اور جو لوگ جان سے گئے، خاص طور پہ وہ غریب سیکیورٹی گارڈ جن کی تنخواہ بھی صرف 15,000 سے زیادہ نہیں ہوتی، ان کے بارے میں وزیر اعظم صاحب کا جو رد عمل آیا وہ کیا ہے؟ محض دھماکے کی مذمت اور جاں باک ہونے والوں کے ساتھ اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم صاحب، یہ کام تو پورا پاکستان کر رہا ہے، ہر آدمی مذمت بھی کر رہا ہے اور تعزیت بھی کر رہا ہے۔ آپ کی اپنی ٹیم یہ کہتی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے۔ باپ کا کام صرف تعزیت اور مذمت کرنا نہیں ہوتا، اس کا کام ہوتا ہے معاملات کو سنبھالنا، آگے آنے والے حالات کا جائزہ لے کر اس کے مطابق ایکشن کرنا۔ آپ کو تو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ جو تحقیقات کا اعلان کرنا چاہیے تھا، اور ساتھ ہی جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے اور ان کی اہل خانہ کے لیے ایسی اتنی کمپنسیشن کا کم از کم اعلان کرنا چاہیے تھا کہ اگر کسی سیکورٹی گارڈ کی بیوہ ہے تو وہ اس کو اتنی رقم مل جائے کہ اس کا زندگی کا نظام ویسے ہی چلتا رہے جیسے سیکورٹی گارڈ کی زندگی میں چل رہا تھا، اور اسی طرح پولیس اہلکاروں کا بھی ان کو پلاٹ اور رقبے تو ملنے سے رہے، لیکن کم از کم اتنا تو ملنا ہی چاہیے جتنا کہ ان کا اپنی اس ملک کی خاطر، اس ملک کے تحفظ کی خاطر جان قربان کرنے پر حق بنتا ہے۔ یہ وہ قرض ہے جو ان پر واجب بھی نہیں تھا، انہوں نے ادا کیا۔ اب وہ آپ پر واجب ہے کہ آپ وہ قرض ادا کریں جو آپ پر واجب ہے اور جو ان کا حق بنتا ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد یہ جو ریٹیلیشن کی سیکورٹی گارڈ نے اور پولیس نے، اس میں مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی جس میں رینجرز بھی شامل تھے، اور انہوں نے یہ کریڈٹ بھی اپنے طور پر لینے کی، اپنے کھاتے میں بھی ڈالنے کی کوشش کی۔ یقیناً ہوگا، وہ بھی ڈیوٹی دیتے ہیں، رینجرز بھی اس ملک کے خیر خواہ ہیں اور محافظ ہیں، اور اس کی حفاظت میں سارا دن دھوپ میں سڑکوں پر
کھڑے بھی رہتے ہیں، گشت بھی کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ. لیکن جب ایک سوال یہ کیا گیا کہ یہ واقعہ جو ہے بالکل ویسے ہی ہے جیسا پہلے چینل ایمبیسی پہ ہوا تھا، اس کی کٹ پیسٹ ہے، کاپی پیسٹ، تو کیا ہمارے محافظ اداروں نے اس کا سد باب کے بالکل مطلب کسی اور طریقے سے ہو. اگر اس کا جو پہلا جو واقعہ ہوا اس کا کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنی تھی، اگر نہیں بنی تو کیا یہ اداروں کا، اور پھر خاص طور پر کیا یہ سوال یہ صافی نے کیا تھا کہ انٹیلیجنس فیلئر تو نہیں ہے، جس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ کہہ دینا کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے بہت آسان ہوتا ہے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ کراچی بہت بڑا شہر ہے اور کسی غیر ملکی ایجنسی کی انوالومنٹ کے بغیر یہ واقعہ نہیں ہو سکتا. یہ دونوں جواز میرے لیے تو، آپ کے پتہ نہیں باقی قوم کے لیے شاید ایکسیپٹیبل ہوں، لیکن میرے لیے انتہائی حیران کن ہے. اور میں گفتگو کا شکار ہوں کہ بڑا اگر شہر ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی حفاظت جو ہے وہ مشکوک ہے؟ اسی طرح ہوگا، اس کا جواز یہ ہوگا کہ شہر بڑا تھا، ہمیں پتہ نہیں چلا اس لیے حملہ ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی غیر ملکی ایجنسی اس میں انوالو تھی اور آپ کو پتہ نہیں چلا اس وقت تک جب تک کہ آ کے وہ اٹیک لانچ ہو نہیں گیا، لانچ ہونے کے بعد اس کو کمبیٹ کر لیا گیا، وہ ہماری جذبے، ہماری ایکسپرٹیز ہیں، ہماری بہادری ہے، ہمارے گارڈز کی اور ہماری پولیس کی، اور خیر آپ کی بھی. لیکن وہ جو پلینرز یہاں تک پہنچ گئے پورے اپنے اسلحے کے ساتھ اور بم کے ساتھ گیٹ پر، اس کا کسی کو پتہ نہیں چلا، باوجود اس کے کہ اس میں ایک دوسرا آپ کے دعوے کے مطابق یا آپ کے خیال کے مطابق ملک بھی انوالو تھا. تو پھر بھی اس کو اگر انٹیلیجنس فیلئر نہ کہا جائے تو یہ بھی ایک میرے نزدیک انتہائی تشویشناک بات ہے جس پر نظر ثانی ہونا ضروری ہے. تو بہرحال یہ تو وہ جو ذمہ دار ادارے ہیں وہ جانیں اور دہشت گردی کے معاملہ جانیں. میں تو بطور صحافی ان معاملات کا زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جو مجھے تشویش ہوئی اس کا میں نے اظہار کر دیا. ناظرین، بجٹ پاس ہو گیا، یقیناً حکومت کو مبارک ہو، اور کہا یہ جا رہا ہے جو حکومت کے حامی ہیں وہ اس بات پر خوش ہیں کہ یہ شور مچایا جا رہا تھا کہ بجٹ منظور نہیں ہوگا. بجٹ پچھلی دفعہ 29 کی اکثریت سے منظور ہوا تھا، اس دفعہ 41 کی اکثریت سے منظور ہو گیا. یہ کیا ہو گیا اور یہ کیا نہیں ہو گیا؟ 28 سال سے میں صحافت کر رہا ہوں اور میں نے جو دیکھا اور سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی سنگین حالات ہوں، واقعات ہوں، معاملات ہوں اپوزیشن کے اور حکومت کے، جتنے بھی آپس میں ٹسل ہو یا دشمنی ہو، سیاسی دشمنی، ایسی دشمنی تو نہیں ہوتی، ذاتی دشمنی اس کو کہا جائے، لیکن آج کل تو خیر یہ ذاتی دشمنی بھی بنا لی گئی ہے. تو قومی مفادات پھر بھی تمام سیاسی جماعتوں کو سامنے رکھنے ہوتے ہیں، اور بجٹ کی منظوری قومی مفاد کا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر بجٹ منظور نہ ہو تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ چلی جائے گی. بجٹ منظور نہ ہو تو یہ ہوتا ہے کہ نظام مملکت نہیں چل پاتا. 1 جولائی نیا سال شروع ہوتا ہے اور نئے سال کے اخراجات اسی صورت میں ہو سکیں گے جب بجٹ منظور ہوا ہوگا. اگر بجٹ منظور نہیں ہوگا اور آپ اس طرف آ جائیں گے کہ اچھا جی گورنمنٹ چینج ہونی ہے، نئی گورنمنٹ آئے گی، پھر وہ بجٹ پیش کرے گی، پھر منظور ہوگی، تو ایسا پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے ہونا. اور جب ایسا ممکن نہ ہو پریکٹیکلی ہونا تو ظاہر ہے بجٹ منظور نہ ہوا ہو تو پھر نظام مملکت اسٹینڈ اسٹل پر آ سکتا ہے، جو کسی بھی صورت کسی بھی ملک کے لیے قابل قبول اور قابل برداشت نہیں ہوتا. لہٰذا تمام سیاسی جماعتیں اس تدبر کا مظاہرہ بہرحال کرتی ہیں. تو بجٹ میں خامیاں ضرور وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی رہتی ہیں، اس پہ احتجاج بھی کرتی ہیں، اس کو محاورتاً مسترد بھی کرتی ہیں کہ بھئی ہمارا بجٹ نہیں ہے، حکومت نے بنایا، حکومت اس کو چلائے سنبھالیں، ہم اس کو ساتھ نہیں دیں گے، ہم اس کا ووٹ نہیں دیں گے. لیکن وہ ووٹ پھر حکومت کی عددی برتری کی بنیاد پر وہ بجٹ جو ہے وہ منظور ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہو گیا. یہ عددی برتری کی جو بات ہے، جو کنفیوژن تھی، وہ بجٹ سے پہلے اس حوالے سے تھی کہ کچھ پارٹیز اور خود پی ٹی آئی کے اراکین نے ناراضگی کا اظہار کیا ہوا تھا. پارٹی کے جو اراکین ہیں ان کی ناراضگی تو ظاہر ہے اسی حد تک ہو سکتی تھی کہ ان کے پارٹی میں مطالبات نہیں مانے جا رہے، ان کی سے نہیں ہے، ان کے حلقے میں ترقیاتی بجٹ جو پچھلے سال کا تھا وہ انہیں نہیں ملا، لہٰذا وہ ناراض تھے. تو انہیں تو یقین دہانی کروا کے منا منو کے اور کرونا پر ملبہ ڈال کے
کل راضی کر لیا گیا۔ جو ہیں اتحادی جماعتیں، اتحادی جماعتوں میں تھی کاف لیگ، بی اے پی اور جی ڈی اے، یہ حکومت سے واضح طور پر ناراضگی کا اظہار کر رہی تھیں، اور انہوں نے اپنی ناراضگی برقرار رکھتے ہوئے ووٹ دیا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب کل وزیر اعظم نے عشائیہ کا اہتمام کیا، یعنی ڈنر ڈپلومیسی جس کو کہا جا رہا ہے، اور اس میں اسد قیصر کی ڈیوٹی لگی کہ وہ ناراض اراکین کو منا کر لائیں، تو وہ جو پارٹی کے 10-12 اراکین تھے انہیں تو وہ بنا کر لے آئے اس وعدے کے تحت کہ انہیں فنڈز دیے جائیں گے اور ان کے مطالبات پورے کیے جائیں گے، لیکن وہ بھی بہت تاخیر کے ساتھ اور آخر میں پہنچے، کھانا انہوں نے نہیں کھایا۔ ووٹ بہرحال میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ قومی مفاد کے تحت دینا ہوتا ہے، وہ انہوں نے دیا۔ وہ قومی مفاد تو اس حد تک مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ یہاں قومی مفاد کے نام پر اکثریت بھی اقلیت میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس کی مثال سینٹ میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی تحریک عدم اعتماد کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اس میں قومی مفاد زیادہ مقدم ہوتا ہے یا بیک گراؤنڈ میں جو مفادات ہوتے ہیں لوگوں کے وہ زیادہ مقدم ہوتے ہیں، یہ الگ بحث ہے جس پر کسی اور وقت میں اور پروگرام میں ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس وقت بات ہو رہی ہے بجٹ کی، تو وہ بہرحال قانون راضی ہو گئے، جبکہ جو کاف لیگ تھی، کاف لیگ کو جب وہ دعوت بھیجی گئی کہ آپ عشائیے میں شریک ہوں، تو چودھری شجاعت حسین جو پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا مدبر اور سنجیدہ اور پرانا نام ہے، اور اس پارٹی کی وجہ شہرت یہی ہے کہ یہ انتہائی یہ لوگ روادار، با اخلاق اور رکھ رکھاؤ رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہ بڑے سے بڑے مسائل کو، تنازعوں کو، الجھنوں کو یہ کہہ کے ڈال دیتے ہیں جی مٹی پاؤ تو روٹی کھاؤ۔ کبھی اپنے گھر آئے ہوئے کسی شخص کو، چاہے وہ دشمن ہو یا دوست ہو، کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دیتے، اور کھانا کھلانا ان کی بنیادی وجہ شہرت بھی ہے، اور مسائل کے حل کے لیے ان کا بڑا آسان سا سادہ سا لفظ ہے، مٹی پاؤ تو روٹی چھوٹی کھاؤ۔ ان کو جب روٹی چھوٹی کھاؤ کی دعوت دی گئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم فقیروں کو کھلانے والے ہیں، فقیروں سے کھانے والے نہیں ہیں۔ یہ نہ سمجھے کوئی کہ ہم کھانے کی دعوت پہ کوئی بلایا جائے گا تو بھاگے چلے آئیں گے اور راضی ہو جائیں گے۔ کھانا ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، ہمارے لیے جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ ہے رواداری، عزت، وقار۔ اور اس جواب کے ساتھ کاف لیگ نے تو عشائیے میں شرکت نہیں کی، آنے سے انکار کر دیا ہے۔ شیخ رشید صاحب جو ویل چیئر سے ہاسپٹل پہ نکلے تھے اور سیدھے وہاں سے اسٹیشن پہنچے اور 20 منٹ کھڑے ہو کر خطاب تو کر گئے، لیکن ان کے پاس عشائیے میں آنے کے لیے ہمت نہیں تھی، اور وہ ڈاکٹرز کے ہدایت کے مطابق آرام کرتے رہے، گھر میں کوارنٹائن رہے۔ جی ڈی اے بھی نہیں آئی اور بی اے پی بھی عشائیے میں شامل نہیں ہوئی، لیکن وہی بات، قومی مفاد کے بجٹ تو منظور کرانا ہے۔ کاف لیگ نے ووٹ بہرحال دیا، جس کی وجہ سے جو ایک اور جو ووٹ کی تعداد بڑھنے کی جو وجہ ہے وہ ہے کرونا کی وجہ سے جو سٹنگ ارینجمنٹ کیا گیا تھا اور جو ایک پلان بنایا گیا تھا وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اراکین کی تعداد محدود رکھنے کا تھا۔ اس فارمولے کے تحت جو تعداد اپوزیشن اور حکومت کی بنی اور پھر ووٹنگ ہوئی، تو یہ ایک نیچرل تھا کہ وہ اس اکثریت کے ساتھ بجٹ منظور ہو جانا تھا۔ جیسے کہ خواجہ آصف نے کہا کہ یہ بظاہر ایک کامیابی تو ہے، حکومت کی بجٹ منظور ہونا کامیابی ہے، ہر حکومت کی ہوتی ہے، لیکن کیا یہ کامیابی کا آغاز ہے یا اس سے آگے اب بگننگ آف دی کاؤنٹ ڈاؤن ہے؟ بگننگ آف دی کاؤنٹ ڈاؤن ایسے ہے کہ کاف لیگ ووٹ دینے کے باوجود آپ کے عشائیے میں شریک نہیں ہے، جی ڈی اے شریک نہیں ہے، اور بی اے پی شریک نہیں ہے آپ کے ساتھ، جبکہ اختر مینگل صاحب ناراض ہیں، اور انہوں نے اس شرط پر عشائیے میں شرکت کی کہ آپ ان کے مسائل حل کریں گے، وہ مسائل جو پچھلے 2 سال میں آپ نہیں حل کر سکے، اب آپ نے بجٹ کے بعد ان 6 ماہ میں حل کرنے، دیکھتے ہیں اللہ کرے حل ہو جائیں، اگر نہیں ہوتے تو پھر وہ بھی ساتھ نہیں ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے جو پولیٹیکل انالیٹکس ہیں، وہ جو پولیٹیکل کریٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں
کہ پنجاب پی ٹی آئی کے ہاتھ سے جانے کے امکانات واضح اور روشن ہیں کاف لیگ کی ناراضگی کے باعث۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو کرونا جو ساری دنیا کے لیے مصیبت اور آفت بنا اور پاکستانی عوام کے لیے بھی موت اور بیماری بنا، وہ خان صاحب کے لیے بہت رحمت ثابت ہوا۔ کرونا سے جس پہلے جو معاشی بدحالی چل رہی تھی، اس مہینے میں جو قسط ڈیو ہونی تھی وہ قسط دینے کے لیے خان صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے، لہٰذا جو ہی کرونا پاکستان میں آیا یا تافتان کے ذریعے لایا گیا اور اس پر ایک ہائپ کریٹ کی گئی یا ہوئی، میڈیا پہ ہم نے دیکھا، اور اس ہائپ کے نتیجے میں ہماری ایک وہ والی قسط جو ہم نے دینی تھی اور ہمارے پاس نہیں تھی معاف ہو گئی۔ پھر اس کے بعد مزید جب ہم نے لاک ڈاؤن ایز کیا، سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے اور عید پر جانتے بوجھتے ہوئے کہ بازاروں میں رش لگے گا، ہم نے بازار کھول دیے، اور اس سے جب کیسز کی تعداد بڑھی اور پھر ایک ساری دنیا میں اس پہ تشویش واقع ہوئی، تو اس سے ہمیں نہ صرف ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فائنینشیل ایڈ بھی ملی اور دوسری ایڈ بھی ملی، بلکہ WHO سے بھی ہمیں ان کیش خان صاحب کو اربوں روپے ملے۔ یعنی ایک تو قسط معاف ہو گئی سال کی، دوسرا یہ کہ ڈالرز آئے، اور تیسرے یہ کہ جو بجٹ ادروائز ذرا مشکل ہو جاتا پاس ہونا، وہ اس کرونا ارینجمنٹ کی وجہ سے بآسانی منظور ہو گیا۔ چوتھے یہ کہ خان صاحب کی کوئی ناکامی لے لوں، چاہے وہ معیشت کی ہو، چاہے وہ سیاست کی ہو، چاہے وہ ترقیاتی کاموں کی ہو، ہر کام نہ ہونے کا ان کا جواز کرونا ہے۔ یہ ایک اور زبردست انہیں ڈھال ملی ہے کرونا کی۔ اب کرونا بھی آہستہ آہستہ اس کے نمبرز ڈاؤن ہونے شروع ہوئے ہیں مریضوں کے اور حالاتوں کے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ شاید اگست کے اینڈ میں یا ستمبر کے شروع میں کافی حد تک کنٹرول میں آ جائے گا، اور جب کنٹرول میں آ جائے گا تو پھر دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کا معاشی پلان کیا ہے، اس کو کیسے چلاتے ہیں، یا وہ جو اپوزیشن تیاری کر رہی ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی APC کے ذریعے، اس میں الجھ کے رہ جاتی۔ اس APC یہ وہ APC جو ہونی تھی، ابھی حال ہی میں ہونی تھی، پوسٹ پون کی گئی ہے اس وجہ سے کہ شہباز شریف صاحب کرونا کا شکار ہیں۔ ایک اور بلیسنگ خان صاحب کے لیے، اور انہوں نے چونکہ APC کو ہیڈ کرنا ہے، لہذا اس تاریخ کو آگے بڑھا دیا گیا۔ لیکن یہاں میں اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ جب بات ہو رہی ہے یہ کہ کاف لیگ ناراض ہے اور پنجاب PTI کے ہاتھ سے جا سکتا ہے، تو وہ ایسے ہی جانے کا امکان ہے کہ جو کاف لیگ کی جو بیساکھی PTI کو ملی ہوئی ہے وہ نون لیگ کو مل جائے اور شہباز شریف صاحب کا اس میں کوئی مرکزی حصہ ہو۔ تو جو پلانرز ہیں، ہو سکتا ہے اس کو اگر ادروائز دیکھا جائے تو وہ یہ کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ان کی اس APC اسٹریٹجی کو ناکام بنانے کے لیے ایک دانہ ڈال دیا ہو، اور اسی لیے وہ جو ابھی APC ہونی تھی جس کی انہوں نے صدارت کرنی تھی، اس میں شرکت کرنے کے بجائے انہوں نے یہ درخواست دی ہے کہ مجھے 15 دن مزید آرام کی مہلت دی جائے، جو انہیں دے دی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ 15 دن کے بعد یہ APC ہو پاتی ہے، کیا شہباز شریف صاحب اس کی صدارت کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ کرتے ہیں تو پھر پنجاب کی کیا صورتحال ہوگی، اور اگر نہیں کرتے تو کیا اپوزیشن کو توڑنے کے بعد، اس کا اتحاد پارا پارا کرنے کے بعد شہباز شریف وہ نتائج حاصل کر پائیں گے جو بظاہر ایک اندازے کے مطابق یقینی تو نہیں ہے وہ انہیں حاصل ہونے جا رہے ہیں، یا اس میں اس حکومت کے پلانرز ایک بار پھر اپوزیشن کو کا شیرازہ بکھیرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال بجٹ منظور ہونے کے بعد سے 6 مہینے کا ٹائم جو کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کو دیا گیا ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب اس وزیر اعظم میں اس 6 مہینے میں وزیر اعظم کی ٹیم بھی اور اپوزیشن بھی اپنا اپنا پورا زور لگائیں گے۔ اپوزیشن نے یہ تو طے کیا ہوا ہے کہ وہ حکومت گرانے میں کوئی غیر آئینی کردار ادا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو اس وقت معیشت کی حالت ہے اس میں کوئی بھی اور
فوری طور پر حکومت سنبھالنے کا خواہش مند نہیں ہے. وہ سب چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنے ہی بوجھ تلے دبے، لہٰذا وہ ایسے حالات تو پیدا کریں گے کہ اس حکومت کا جو بوجھ ہے وہ مزید بوجھ بنے اور وہ اس کے نیچے دب جائے. دیکھتے ہیں کہ کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے اپوزیشن کی اور کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے حکومت کی. ان 6 ماہ میں وقت بتائے گا، اور جیسے جیسے حالات سامنے آتے جائیں گے آپ کے سامنے اس کی اپڈیٹس لاتا رہوں گا. اس کے تجزیے بھی کوشش کروں گا کہ پولیٹیشنز اور دیگر سینئر صحافیوں سے ڈسکشنز کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں. آپ کے تجزیوں کا میں اپنے کمنٹس میں منتظر رہوں گا. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، بیل کا آئیکن دبائیے. آپ کو آنے والی ویڈیوز اور اپڈیٹس بر وقت ملتی رہیں گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. راشد حبیب کو روشن پاکستان نیوز سے اللہ حافظ.